انجیل مقدس و مقدس شہانہ کے مطابق اس کا 20واں باب 10 آیت سے 23 آیت تک۔ اس روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کریں۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، آج ہم دنیا بھر کے تمام مسیح ساتھ مل کر اپنے ایمان کی ایک بہت بڑی عید مناتے ہیں، یعنی عید پینتیکوست۔ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پاشکائی ایام میں ہم سب کی مدد و رہنمائی فرمائی اور ہم سب کو آج کا دن دیکھنا نصیب ہوا، اور آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی اور پورے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ آج کی اس خوبصورت عید کو مناتے ہیں۔ یہ کلیسے کیلنڈر میں بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت اہم عید ہے، اور ایسٹر کے بعد ہمارے ایمان کی سب سے بڑی عید ہے۔ اس طرح فادر جی تعارف میں بتا رہے تھے کہ آج پاشکا کا نقطہ عروج ہے، آج پاشکا مکمل ہوتا ہے، آج پاشکا کا کلائمیکس ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے جو آسمان پر جانے سے پہلے اس نے ہم کے ساتھ کیا۔ تو اس لیے آج کا دن، آج کے یہ لمحات، آج کی یہ عید ہم سب کے لیے خوشی اور شادمانی اور ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ ہم بڑی عقیدت کے ساتھ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی عید کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی عید کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، آج کی عید کو فصل کاٹنے کی عید بھی کہا جاتا ہے، آج کی عید کو پہلے پھلوں کی شکر گزاری اور خاص طور پر گندم کی کٹائی کے بعد یہودی لوگ خوشی مناتے تھے۔ آج کی یہ عید اس خوشی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ آج کی عید نظر کی نئی قربانی کی عید بھی ہے، اور آج کی عید عید پینتیکوست، اور آج کی عید روح القدس کا رسولوں پر نازل ہونا۔ تو یہ سارے نام ایک ہی عید کے ہیں۔ آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں
جس نے ہمیں یہ عید منانے کا موقع دیا۔ آج کے دن رسولوں پر روح القدس کا نزول دراصل ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے سنا ہے کہ کس طرح رسول جو ہیں یہودیوں کے خوف میں، ڈر اور ناامیدی اور مایوسی میں بالا خانہ میں جمع تھے، اور آج کے دن پاک روح ان پر نازل ہوتا ہے اور ایک نئے دور کی بات ہوتی ہے، ایک نئی سمت، ایک نیا سفر، ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی عید ایک نئے ایرے کا اعلان کرتی ہے۔ آج کی عید ہمیں ایک نئے سفر پر چلنے کے لیے اکساتی ہے۔ آج کی عید ہمیں ایک نئی منزل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آج سے فضل کا دور شروع ہوتا ہے۔ آج سے ڈر اور خوف اور مایوسی اور ناامیدی ختم ہو جاتی ہے، جب پاک روح نازل ہوتا ہے اور بے شمار لوگ وہاں پر اس عید کو منانے کے لیے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے۔ آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے کوئی 16 نام سنے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں سے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا معجزہ جب رونما ہوتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول میری زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی زبان میں سمجھ آ رہی تھی، اور لوگ اس بات سے حیران تھے کہ یہ گلیلی نہیں ہے، اور ہمیں اپنی زبانوں میں یہ بات جو کچھ کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو آج پاک روح ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ آج کلیسیا کا جنم دن بھی ہے۔ آج کلیسیا وجود میں آتی ہے۔ آج کلیسیا کی نئی پیدائش، آج کلیسیا کا جنم دن ہے، اور زبور 104 میں لکھا ہے، جب تو اپنا روح بھیجتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انسانوں کا پاک روح آتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی کا، ایک نئی پیدائش کا، ایک نئی مخلوق ہونے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر سے پیدا ہونا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ پاک زبور میں لکھا ہے، زبور 22 کہتا ہے کہ جب تو اپنی پاک روح کو بھیجتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور تو روح زمین کو نیا کر دیتا ہے۔ تمام کائنات جو ہے وہ نئی ہو جاتی ہے۔ جب انسان خود تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو ساری دنیا تبدیل نظر آتی ہے۔ جب ہم نفرت کی اینک اتار دیتے ہیں اور محبت کی اینک پہن لیتے ہیں تو پھر ہمیں سب محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ تو جب تو اپنا روح بھیجتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور روح زمین کو نیا کر دیتا ہے۔ پھر ہم ایک نئی سوچ سے ساری کائنات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ایک نئی بات سے، نیا ڈھنگ اور ایک ندرت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے، اور ہم نئے انسان بن جاتے ہیں۔ جب تو پاک روح بھیجتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہیں، اور روح زمین کو تو نیا کر دیتا ہے۔ تو آج ہم سب کا، میرا اور آپ کا جنم دن ہے، سالگرہ ہے۔ آج سے ہم ایک نئی سمت میں جانے والے ہیں۔ آج سے ہم خدا یسوع مسیح کی حقیقی پیروی کرنے والے ہیں۔
آج سے ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جس کو خدا پاک روح کی نعمت عطا کرے گا وہ یقیناً ایک نئی زندگی کو محسوس کرے گا، نئی پیدائش کو محسوس کرے گا۔ اور آج ہم اس لیے بھی خوش ہیں کہ آج ہمارا جنم دن ہے۔ جب بھی گھروں میں بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے تو بہت زیادہ خوشی کی جاتی ہے ان کے جنم دن پر، ان کے پیدا ہونے پر، ان کے وجود میں آنے پر۔ اس لیے آج کی عید خوشی کی عید ہے، شادمانی کی عید ہے، شکر گزاری کی عید ہے کہ خدا نے ہمیں روح القدس کے وسیلے سے نیا کر دیا، نئے پیدا ہو گئے، پھر سے پیدا ہو گئے اور ہم نے ایک نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے۔ جب تو اپنا روح بھیجتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور تو روح زمین کو نیا کر دیتا ہے۔ آج کے دن کلیسیا کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ پطرس کی پہلی تقریر جو اس نے کی تو لوگوں کے دل چھت گئے اور لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ تو آج کا وہ دن جب کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی ہے، جب کلیسیا کی نیو رکھی گئی ہے، جب کلیسیا کو قائم کیا گیا ہے، آج کا دن وہ دن ہے جب کلیسیا وجود میں آتی ہے، جب کلیسیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور پھر پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے اور مسیح کا پاک روح اسے پائیدار اور قیام بخشتا ہے۔ جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو اگر بنیاد مضبوط رکھی گئی ہو تو وہ عمارت قائم رہتی ہے، وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے، اسے پھر کسی طوفان کا، آندھی کا، سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو آج کلیسیا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے پاک روح کے وسیلے سے اور پاک روح اسے مضبوطی عطا کر رہا ہے، اس کا قیام کر رہا ہے اور اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لیے آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کلیسیا کی بنیاد ڈالی گئی اور مسیح کا پاک روح اسے پائیدار اور قیام بخشتا ہے۔ قدرت کا یہ روح کلیسیا کو انجیل کے پرچار کی تحریک دیتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ پاک روح کیوں کلیسیا کی بنیاد رکھ رہا ہے، کیوں آج کلیسیا پیدا ہو رہی ہے، کیوں اسے مضبوطی بخشی جا رہی ہے کہ وہ یسوع مسیح کی پاک انجیل کا پرچار کرے۔ یہ تحریک مل رہی ہے کہ ہمارا سب سے پہلا فرض کیا ہے۔ جب ہم یسوع کے نام پر بپتسمہ حاصل کرتے ہیں، جب ہم مسیحی کہلانا شروع کرتے ہیں تو پاک روح کے وسیلے سے یہ ہماری ڈیوٹی ہے بلکہ فرض اولین ہے کہ ہم یسوع کی پاک انجیل کے پرچار کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارا ہادی بنتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کس طرح ہم نے مسیحی دینیات پر عمل کرنا ہے، کس طرح ہم نے مسیحی اخلاقیات کو اپنے گھرانوں میں، اپنی برادری میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی کلیسیا میں مسیحی اخلاقیات کو کیسے بلند کرنا ہے۔ پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ ہماری انجیل کی اقدار کیا ہے، پاک انجیل ہمیں کیا سکھاتی ہے، پاک انجیل سے ہم کون سا سبق سیکھتے ہیں،
اور ہم اگر مسیحی اخلاقیات کو اپنا لیں اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیا میں، تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ پھر ہم پاک روح کی وہ برکتیں، نعمتیں، پھل حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ قدرت کا یہ روح کلیسیا کو انجیل کے پرچار کی تحریک دیتا اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کلیسیا کو یہ قوت اور احساس بخشتا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک مسیح خداوند کے نجات بخش اور پاک کرنے والے کام کو لگاتار جاری اور ساری رکھے۔ خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش کام اور دنیا کو پاک اور صاف کرنے کا ذمہ بھی پاک روح کے لیے۔ ہم نے دو کام کرنے ہیں کہ یسوع کے نجات بخش پیغام کو دنیا تک لے کر جانا ہے اور دنیا کو گناہ کی گندگی سے بچانا ہے، ان کی تقدیس ہونی ہے۔ ہم سب نے پاک صاف ہونا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرتے ہیں اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پھر سے نئی زندگی میں، پھر سے پاک روح کی ہدایت سے یسوع کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم خدا کے نجات بخش کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور دنیا کو پاکیزگی عطا کرتے ہیں، دنیا کی تقدیس ہوتی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ پاک کرنے والے کام لگاتار جاری اور ساری رکھے جائیں۔ آج کی پہلی تلاوت عید پینتیکوست کو روح القدس کا دور قرار دیتی ہے۔ آج کی پاک تلاوت میں رسولوں کے اعمال میں سے جو آپ نے سنی ہے، یہ پاک روح کا دور۔ آج آپ نے دیکھا ہے اس میں ہوا، شور، آگ اور زبانوں کی علامات اور نشان بیان کیے گئے کہ عید خمسین کے موقع پر تند ہوا کا سناٹا اور آگ کے شور جیسی زبانیں ان پر آ کر قہر گئیں اور ان کا سارا ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جسے فضل کا دور کہتے ہیں۔ پہلے خدا باپ لوگوں کی اپنی قوم کی رہنمائی کرتا رہا، اس کے بعد خدا بیٹا اس دنیا میں آیا اور آج کے دن پاک روح کا دور شروع ہوتا ہے، فضل کا دور شروع ہوتا ہے۔ پاک روح کو ہم آج کے دن اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا اکثر اپنی موجودگی آگ کی صورت میں دکھاتا رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل قوم کے سامنے آگ کے ستون کی طرح چلتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، تو اس کی موجودگی اور اس کی حضوری آگ کے اندر دکھائی گئی ہے۔ کل رات بھی ہم نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ باہر جلایا اور اس کے اندر اپنی ساری کمزوریاں، بیماریاں، دکھ اور تکالیف، مسائل، پریشانیاں اس آگ کی نظر کر دی تاکہ پاک روح ان سارے بندنوں سے ہمیں آزاد کر دے۔ ہماری ساری کمزوریاں اس پاک روح کی آگ سے جل جائیں اور ہم ایک نئے سرے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تو اس لیے آگ جو ہے وہ خدا باپ کی حضوری اور خدا کے جلال اور شدت عمل کو ظاہر کرتی اور زبانوں کی علامت خدا کے آسمانی تحفے کے ابلاغ کے طور پر سمجھی جا سکتی ہے۔ روح القدس جو نازل ہوا وہ تمام انسانوں کو تعمیر کرتا ہے، انسانوں کو تعمیر کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے۔
पाक रूह का काम यही है कि वो इंसानों को मजबूत करता है, तामीर करता है, ताकि वो मजबूती के साथ खुदा बाप की बातों को समझ सके और उन पर अमल कर सके। खुदा का पाक रूह तहरीक देता है, हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करता है। खुदा का पाक रूह हमें ताकत बख्शता है, कुव्वत देता है। जिस तरह आज रसूलों को ये कुव्वत और ताकत मिली और उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ खुदा के कलाम का प्रचार किया, और खुदा का रूह मुत्तहिद करता है। खुदा का रूह जो है वो मुत्तहिद करता है, इत्तफाक पैदा करता है, इत्तेहाद पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, जो कि उसके बगैर हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। इसलिए हमें मुत्तहिद होना है। हमारी पाक मास का सबसे बड़ा सबक यही है। जब भी हम पाक मास में शामिल होते हैं, तो अगर आप तलावते और कैनन जो है वो गौर से सुनते हैं तो एक होने की बात की जाती है। हम सब मुख्तलिफ जगहों से हैं, मुख्तलिफ घरानों से हैं, मुख्तलिफ एजेस, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम यीशु मसीह में एक हैं। और ये एक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुदावंद में एक नहीं होते, उस वक्त तक पाक रूह हमारी जिंदगियों में तहरीक, पाक रूह की बरकत को हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए खुदा का रूह इंसानों को तामीर करता है, तहरीक देता है, कुव्वत बख्शता है और मुत्तहिद करता है। रूह कुदस का अजीम तरीन तोहफा तब्दीली है कि इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती है। पहले वो कुछ और था, और खुदा का कलाम सुनकर पाक रूह की तहरीक से, उसकी हिदायत से, उसकी रहनुमाई में, उसकी रोशनी में अक्सर बदल जाता। बहुत दफा आपने कई इंसानों से सुना होगा, अब मेरी जिंदगी तब्दील हो गई, अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं एक नई जिंदगी का आगाज कर चुका हूं। बहुत दफा लोग इस बात की गवाही देते हैं। तो ये तब्दीली जो इंसान की जिंदगी में आती है, वो पाक रूह के वसीले से है। वो खुदा का पाक रूह इंसानों को तब्दील कर देता है। जिस तरह आज रसूलों की जिंदगी बदल गई है, तब्दील हो गई, इसी तरह खुदा का पाक रूह हमें हिदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाता है, हमें तब्दील कर देता है। हम अच्छे इंसान बन जाते हैं, हम हकीकी मोमिन बन जाते हैं, हम अच्छे मसीही बन जाते हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हम खुदा की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, हम खुदा की हिकमत को समझना शुरू कर देते हैं, खुदा की पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दे देते हैं। तो इस तरह से जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती है। और ये पाक रूह की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि वो पत्थर दिलों को मोम कर देता है, वो जिंदगियों को बदल देता है, तब्दील कर देता है। पाक रूह का ये बहुत बड़ा काम है जो हमारे दरमियान होता रहता है। लोग इसका तजर्बा करते रहते हैं और लोग खुदा के करीब आते रहते हैं। पाक रूह रसूलों को तब्दील करता है और उनकी जिंदगी से तमाम तर खौफ, डर, मायूसी और नाउम्मीदी को दूर कर देता है, जिसकी बदौलत वो जिंदा यीशु के गवाह बन जाते हैं।
روح القدس ہمیں بھی ایک نئے اور متحرک مسیح بناتا ہے۔ جس طرح آج رسولوں کی زندگی میں پاک روح نے بہت بڑا کام کیا ہے، اسی طرح آج ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک روح سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ایک متحرک مسیحی بنائے، ایک اچھا مومن بنائے، ایک اچھی مومنہ بنائے، تاکہ ہم خدا کے عجیب کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں، خدا کے کیے ہوئے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں اور ہم خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پاک روح دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح آج دو باتوں کو بڑے واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہے کہ ایک محبت ہے اور ایک معافی ہے۔ یہ دو پلر ہیں مسیحیت کے جن پر ساری عمارت قائم ہے، اور آج اس عید کے موقع پر، نزول روح القدس کے موقع پر ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج دیا جا رہا ہے، بہت بڑا چیلنج کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اور معافی اس وقت ہوتی ہے جب محبت ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے، جب تک اسے آپ قبول نہیں کر لیتے، جب آپ اسے ایکسپٹ نہیں کر لیتے، اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ آج یہ بہت مسئلہ ہے آج کے دور کا کہ ہم کسی کو معاف کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑی بڑی باتیں بنا کر تعلق ختم کر دیتے ہیں، دیواریں اونچی کر دیتے ہیں اور معاف نہیں کرتے۔ لیکن آج کی یہ عید ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ مسیح کو ماننے والے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے پیار کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا۔ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ناممکن نہیں، ناممکن نہیں ہے۔ پاک روح کام کرتا ہے اور جب کرتا ہے تو یہ سارے چیلنج کچھ بھی نہیں۔ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، صرف اس کی مدد اور رہنمائی مانگنی ہے تاکہ ان باتوں پر خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بہتر مسیحی مومن بن سکیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ خدا آج کی اس عید کے وسیلے سے آپ سب کو پاک روح کی ساری برکات اور فضائل عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو پاک روح عطا فرمائے۔ خدا آپ کو پاک روح کی ساری برکات، فضائل، نعمتیں، برکتیں اور پھل عطا فرمائے۔ اور جو سٹیکر آپ کو ملا ہے، کائنڈلی آپ نے اس پر دھیان و بیان کرنا ہے کہ یہ میرے حصے میں آج خدا کی طرف سے بات آئی ہے، تو خدا مجھ سے یہ چاہ رہا ہے۔ اس پر ضرور غور و خوض کرنا ہے اور اس نیکی کو، اس پھل کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ آپ واقعی مہربان ہو جائیں، تاکہ آپ واقعی محبت کرنے والے ہو جائیں، تاکہ آپ واقعی پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ آپ واقعی ہی صابر ہو جائیں۔ تو یہ باتیں ایسے نہیں ہیں کہ بس ادھر لگا لیا اور ختم، یہ بہت گہری بات ہے اور اس پر آپ نے ضرور پریکٹس کرنی ہے۔
کہ یہ نعمت مجھے آج ملی ہے، یہ خدا کی طرف سے، یہ پاک روح نے مجھے دی ہے، تو اس نعمت کو میں اپنی زندگی میں ڈیولپ کروں اور میں ایسا بن سکوں، ایسا بن سکوں۔ جو بھی آپ کو آج خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ مسیح ہمارے خدا کو